تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کر دیا ہے، اور اسی حفاظت کے لیے پیارے دوستو بزرگو یہ مدرسوں کا ایک نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ مدرسے قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر سال ماشاءاللہ مدرسے والے آپ کو کئی حافظ دیتے ہیں، لیکن میں مدرسوں میں عام طور سے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، رات دن قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا سال میں ایک مرتبہ آپ سے سوال کرتا ہے مدرسے کے لیے۔ حالانکہ چندے کا کام ہو چکا ہے، لیکن چونکہ مدرسے کی نسبت پر، حافظ قرآن کی نسبت پر آپ سب یہاں جمع ہیں اور برکت والی رات میں جمع ہیں، برکت والی رات میں آپ اگر یہ بیان عبادت کی نیت سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو بھی اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے اس کو اپنے علم میں اضافے کی نیت سے سن رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ بس ایک بات بتا کر کے انشاءاللہ میں بات ختم کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ قرآن پاک دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آخرت سے پہلے، زمین کے بعد جیسے آنکھیں بند ہوتی ہیں، قبر کے اندر جاتے ہیں تو قبر کے اندر بھی قرآن پاک سامنے آتا ہے، میدان محشر میں بھی قرآن آئے گا۔ قرآن پاک میرے عزیز دوستو بزرگو ہم سب کی شفاعت کا ضامن ہے۔ قرآن پاک ہم سب کی شفاعت کا ضامن ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کرنا۔ ادھر سے ابھی آواز آئی، یعنی کل قیامت میں جبکہ ساری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، پریشان ہوں گے، ہم اور تم نہیں، آپ اور میں نہیں، بلکہ اس وقت میں وہ جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، اور ہر ایک شخص اس تلاش میں ہوگا کہ کسی طریقے سے میرا حساب کتاب ہو جائے اور میرا چھٹکارا ہو جائے۔ اس عالم کے اندر میرے عزیزو اللہ کے رسول علیہ السلام آخری مرحلے میں آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ اپنی سفارش کے لیے درخواست ڈالتے چلے جائیں گے، لیکن کہیں پر درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ آخر میں درخواست قبول ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ فرمائیں گے ہاں میں شفاعت کروں گا۔ لیکن پیارے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، روزے کی شفاعت، یہ تینوں چیزیں قرآن حدیث پاک میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد حافظ قرآن کی شفاعت ہے، علماء کرام کی شفاعتیں ہیں، نیک مومنین کی شفاعتیں ہیں۔ لیکن دنیا میں اگر ہمیں فخر سے کسی بات پر اللہ کی طرف سے یہ شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے کل قیامت میں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے سفارشی بن کر کے اپنی شفاعت کرائیں گے۔ سب سے پہلی شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بس ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں اور بات ختم۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے؟ سب چاہتے ہیں؟ تو بس ایک توجہ رکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے
ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جیسے اللہ پر ایمان لایا ہے ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ جیسے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہے ویسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ نے سنا ہوگا ایمان کے تعلق سے 8 باتیں ایمان کی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اگر تشریحاً ان کو عرض کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس شخص کے اوپر ضروری ہے جو آپ کی شفاعت کا طالب ہے۔ دوسری بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تیسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ چوتھی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا۔ اور ایک 5ویں بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان حقوق کو ادا کریں۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور کیسا ایمان لانا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ وہ صحابہ جن کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی، قرآن کا ذکر ہوتا تھا، تو اس قرآن کی آیت کے تذکرے سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ وہ صحابہ کا ایمان مطلوب ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ایسا ایمان لائے جیسا ایمان اللہ کے رسول کے صحابہ لائے ہیں۔ پیارے دوستو بزرگوں، مجھے ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دینی ہے کہ ایسا ایمان مطلوب تھا کہ اگر بات آئی جان دینے کی تو جان دے دی۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیارے دوستو بزرگوں محبت کرتے ہیں، ایمان کے تعلق سے آپ کا تعلق ہے، تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن پاک پیارے دوستو بزرگوں یوں کہتا ہے، ایک انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو جائے، کوئی کسی طرح کا معاملہ بن جائے، پریشانی کا کوئی عذاب آ جائے، کسی طرح کا کوئی سیلاب آ جائے اور آپ اس میں گرفتار ہو، آپ کے بچے بھی ساتھ ہوں، آپ کے گھر والے ساتھ ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میں صرف اپنی جان بچا سکتا ہوں، میں دوسرا کسی کی جان بچاؤں گا تو پھر اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے انسان اپنی جان سے محبت کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے تو اپنے جسم سے محبت کرتا ہے، اپنے نفس سے تیرا تعلق ہے، قرآن پاک فرماتا ہے تیرا تعلق جیسے تیرا رشتہ تیرے جسم سے ہے، تیرے نفس سے ہے، تیرے نبی کا رشتہ تیری اس نفسیت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تو اپنے جسم سے محبت کرتے ہوئے دنیا کے تقاضے پورا کر رہا ہے تو یاد رکھ سب سے پہلا حق ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کر۔